بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ آیا یہ اس فجر سے مراد کیا ہے اور 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین قرآن نے یہ لکھا کہ فجر سے مراد وہ سفیدی ہے جو طلوع ہوتی ہے، اور ان فجر میں بھی انہوں نے تمیز دی ہے کہ فجر صادقہ ہے اور کاذبہ ہے، اور دونوں کی جو تعریف ہے الگ الگ ہے کہ فجر جو طولانی سفیدی ہوتی ہے اسے فجر کاذبہ کہتے ہیں، جو اس کے بعد جو سفیدی آئے اسے فجر صادقہ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ فجر سے مراد سال کی جو پہلی شب ہوتی ہے وہ مراد ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی جو راتیں ہیں ان کی فجر کی قسم کھائی ہے۔ ولیال عشر یہ آیت کا دوسرا جو جملہ ہے، اور دوسری آیت جو ہے کہ مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، تو متفق علیہ علماء نے یہ مفسرین قرآن نے کہا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جو ابتدائی پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک۔ چونکہ بہت ساری تفاسیر ہیں اور ہر تفاسیر اہل نظر نے اپنے الگ انداز میں لکھی کہ جس کو جہاں سے علم ملا تو انہوں نے لکھا، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ یہ شب قدر کی 10 راتیں ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پہلے فجر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے جو پہلا دن ہوتا ہے ماہ محرم کا پہلا دن کہ اس کی قسم کھائی ہے، اس کی پہلی فجر کی، تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ 10 راتیں جو اللہ بعد میں قسم کھا رہا ہے کہ وہ 10 راتیں ماہ محرم کی ہیں، کہ پہلی محرم سے لے کر 10 یہ فضیلت والے دن ہیں اور اتنے بابرکت دن ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی شخص ان دنوں میں عبادت کرے گا اس کی ایک نیکی 1000 نیکیوں کے برابر ہے، کہ دوسرے دنوں میں نیکی کرنا اور ان دنوں میں نیکی کرنا اور عبادت کرنا اعلیٰ اور اعظم درجہ رکھتا ہے دوسرے دنوں کے بنسبت، دوسرے مہینوں کے بنسبت، سوائے ماہ مبارک رمضان کے۔ چونکہ اتنی فضیلت ہے تو اس دنوں کے کچھ اعمال ہیں کہ پہلا عمل روزہ رکھنا ہے، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا ہے، اور روزے کے ثواب کے بارے میں ملتا ہے کہ جو بھی شخص یہ 9 دن روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا ایک نماز ذکر ہوئی ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور ساتھ میں اس آیت کو پڑھنا ہے دونوں رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد کے بعد کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ نَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 30 راتوں کا، جب اس نے 30 راتیں تمام کیں تو ہم نے پھر 10 راتوں کا وعدہ لیا موسیٰ سے، تو جناب موسیٰ نے اپنے خلیفہ ہارون کو اپنا وصی و جانشین بنایا، اور اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، اے ہارون، آپ میرے بعد خلیفہ ہیں، ان دنوں میں اور امت میں اصلاح کرنا اور مفسدین کے راستے پہ نہ چلنا، ان کی اتباع نہیں کرنا۔ تیسرا عمل ہے جو دعا ذکر ہوئی ہے وہ پہلے دن سے لے کر 9 عرفہ کے دن تک پڑھنی ہے، نماز فجر سے لے کر مغرب تک 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور تیسرا اور چوتھا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ 5 دعائیں ہیں وہ پڑھنی ہیں، کہ جسے 5 دعائیں توحید بھی کہا جاتا ہے، کہ جو جناب جبریل علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تھے، اور وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ڈیلی 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ بھی کوئی بندہ مومن پڑھے تو کافی ہے، اور 5واں جو عمل ہے وہ بھی ایک دعا پڑھنی ہے
جو امیر المؤمنین سے تسبیح و تحلیل ذکر ہوئی ہے، یہ ساری دعائیں تفصیل کے ساتھ مفاتیح الجنان میں اسی کے ساتھ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں نیک عمل کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، بالخصوص ان مومنین نے جنہوں نے ہمارے ذمے دعائیں لگائی ہیں۔ پروردگار عالم ان کی نیک تمنائیں پوری فرمائے اور ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔